السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں سحر فاطمہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ سب سے پہلے بات کریں گے غزہ میں اسرائیلی درندگی کی۔ غزہ میں زندگی کا گلا گھونٹ دیا گیا، محاصرے کے باعث تمام اسپتال بند ہیں۔ صورتحال المیہ کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران سینکڑوں حملے کیے گئے، مسجد بھی درندگی کا نشانہ بن گئی۔ 50 نمازی جام شہادت نوش کر گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 11,500 تک پہنچ گئی۔ حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ کے گھر کو بھی ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ اسرائیل نے غزہ میں زندگی کا گلا گھونٹ دیا، محاصرے کے باعث تمام اسپتال بند ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت نے اسپتالوں کی صورتحال کو تشویشناک قرار دے دیا۔ کہا غزہ کے تمام اسپتال اسرائیلی فوج کے نرغے میں ہیں۔ بجلی ہے، ادویات ہیں، نہ ہی جان بچانے والی ادویات ہیں جس سے مریضوں کو بچایا جا سکے۔ الحالی اسپتال اور انڈونیشیا اسپتال کے قریب بھی اسرائیلی طیاروں نے بمباری کی، جس کے باعث دونوں اسپتالوں میں کام بند ہو گیا۔ الشفا اسپتال پر دوسرے روز بھی اسرائیلی فوج نے چھاپا مارا۔ اسپتال کے سربراہ کا کہنا ہے اگر محاصرہ ختم نہ کیا گیا تو سینکڑوں مریض جان گنوا سکتے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ پر میزائلوں کی بوچھاڑ کی۔ وسطی غزہ کی الحسن مسجد پر حملے میں 50 نمازی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے گھر پر حملہ کر کے مکمل تباہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے ٹینک اور بلڈوزر گلیوں میں دندناتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو شہید کر رہے ہیں اور گھروں اور عمارتوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ غزہ میں ٹیلی فون سروس بھی بند کر دی گئی، انٹرنیٹ سروس پہلے ہی معطل تھی۔ صہیونی فوج کی مکاریاں۔ الشفا اسپتال میں گھس کر زیر زمین کمروں میں حماس کے نام پر اسلحہ گولہ بارود رکھ دیا۔ الشفا اسپتال القسام بریگیڈ کا کمانڈ سینٹر قرار دے دیا۔ ویڈیوز بنوا کر پروپیگنڈا کے ساتھ ترجمان امریکی قومی سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ غزہ کے الشفا اسپتال میں حماس کی سرگرمیوں کے شواہد ملے ہیں۔ حماس اسپتال کو کمانڈ اینڈ کنٹرول کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ اگر اسرائیل چاہتا ہے جنگ طویل ہو تو ہم تیار ہیں، حماس رہنما اسماعیل ہانیہ نے واضح کر دیا۔ کہا غزہ ہماری زمین ہے جہاں صہیونی فوج کو شکست ہوگی۔ اسرائیل کے نصیب میں ذلت اور ناکامی کے سوا کچھ نہیں۔ اسرائیل کی غزہ کے شہریوں کے خلاف جنگ 42ویں روز میں داخل ہو گئی۔ مزید بتا رہی ہیں ساتھی اینکر شائستہ شہزاد۔ دہشت گرد اسرائیل کی حیوانیت، غزہ میں دم توڑتی انسانیت۔ اسرائیل بے رحمی سے اسپتالوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ فلسطینی حکام کے مطابق کل 35 میں سے صرف 9 اسپتال فعال ہیں۔ الشفا اسپتال اب بھی اسرائیل کے محاصرے میں ہے۔ ہسپتال میں ایندھن نہ ہونے کے باعث اب تک 40 مریض دم توڑ چکے ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے 202 میڈیکل سٹاف بھی لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ سول ڈیفنس کے 26 سرکان بھی نشانہ بنے۔ اب تک 40,000 سے زائد فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ 3,640 شہری لاپتہ ہیں، جن میں 1770 بچے شامل ہیں۔ ان کے بارے میں خیال ہے کہ وہ تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دب کر شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ کے 58% مکانات تباہ ہو چکے ہیں، جو تقریباً 2,76,000 ہاؤسنگ یونٹس بنتے ہیں۔ اور غزہ کی صورتحال پر امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا مصری ہم منصب سے رابطہ ہوا ہے۔ مصری وزیر خارجہ سامح شکری نے اینٹونی بلنکن سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطین کے لیے انسانی امداد میں اضافے کے لیے مشترکہ کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی سیکریٹری خارجہ نے غیر ملکی شہریوں کے انخلاء میں مصری حکام کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ امریکہ خوشحال فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ آگے بڑھیں گے، خبر شامل کریں گے اوکاڑا سے، جس کی تحصیل رینالہ خرد کے میدانی علاقے اسموگ کی لپیٹ میں ہے۔ اسموگ کے باعث حد نگاہ انتہائی کم ہو چکی ہے، جبکہ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ بول نیوز راؤ ندیم۔ جی ندیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دن پر دن سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ سموگ جو ہے وہ بھی گہری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جو رینالہ خرد کے علاقے ہیں میدانی، وہ اس وقت شدید سموگ کی لپیٹ میں ہے۔ سموگ کے باعث حد نگاہ انتہائی کم ہو چکی ہے، جبکہ ٹریفک کی روانی جو ہے وہ بھی متاثر نظر آ رہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آبادی والے ایریا ہیں ان میں سموگ قدرے کم، جبکہ میدانی علاقوں میں صبح اور شام کے اوقات میں بہت زیادہ سموگ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ سموگ کے باعث جو ہے وہ جلدی امراض جو ہے وہ پھیل رہے ہیں، آنکھوں کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، جبکہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ سموگ سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر جو اس کو اپنائیں، گلاسز کا استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں کہ اگر ٹریفک کی بات کی جائے تو موٹر پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ٹریفک جو ہے وہ ڈرائیوروں کو چاہیے کہ گاڑیوں میں فوگ لائٹ کا استعمال اس کو یقینی بنائیں اور گاڑیوں میں درمیانی فاصلہ بھی رکھیں، تاہم موسم
کے حال بتانے والوں کی اگر بات کی جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں اسموک کا جو ہے وہ دورانیہ بڑھنے کا امکان. ٹھیک ہے ندیم، آپ کا بہت شکریہ. تو خبر دی فیصل آباد سے، اور تحصیل ڈچکوٹ کے علاقے گہری دھند کی لپیٹ میں آ گئے ہیں، جس سے دیہی زندگی مشکلات سے دوچار ہے. دودھ دینے والے جانور بیمار پڑ رہے ہیں. مزید تفصیلات بتا رہی ہیں نمائندہ بول نیوز رانا بلال. ہاں جی بالکل، فیصل آباد اور ڈچکوٹ کے موسم کی بات کی جائے تو کئی روز سے یہ علاقے گہری دھند کی لپیٹ میں ہیں، جس کی وجہ سے نظام زندگی تبدیل ہوتا جا رہا ہے. سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور درجہ حرارت میں نمایاں کمی آ رہی ہے. آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 10 سینٹی ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ آج بھی اس رہنے کا امکان ہے. موسم کا حال بتانے والوں کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ مزید جو 6-7 روز ہیں ان میں بارش کی توقع نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ علاقے گہری دھند کی لپیٹ میں رہ سکتے ہیں. سڑکوں پر ٹریفک کی روانی کی بات کی جائے تو شام ہی سے معروف سڑکیں جو ہیں وہ ویران ہو جاتی ہیں اور فیصل آباد اور اس کی سراؤنڈنگ موٹر ویز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر فوگی موسم کے اثرات کی بات کی جائے تو مسلسل دھند کی وجہ سے سبز چارے کی قلت پیدا ہو چکی ہے اور موسمی فصلوں سرسوں اور برسیم کی گروتھ جو ہے وہ بالکل رک چکی ہے، جس کی وجہ سے دیہی زندگی مزید مشکلات کا شکار ہے. اس کے ساتھ ساتھ سردی میں کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ پھر سے شروع ہو چکا ہے اور شہریوں کی جو مشکلات ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے بلال، آپ کا بہت شکریہ. گوجرانوالا میں اسموگ کی شدت میں اضافہ ہو گیا. ایئر کوالٹی انڈیکس میں اضافے سے شہریوں کو نزلہ، بخار، گلے کے امراض سمیت دیگر امراض کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز تنویر بٹ سے. جی بالکل، گجرانوالا اور گردونوا میں چند روز کے وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر ماحولیاتی آلودگی کے باعث اسموگ میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے. گزشتہ ہفتے کے دوران بارش سے موسم کافی حد تک بہتر ہونے سے ضلعی انتظامیہ نے ماحولیاتی اور ہیلتھ ایمرجنسی کا نفاذ ختم کر دیا تھا. اسموگ کے دوران بڑھتے ہوئے اثرات کے باعث شہریوں کو نزلہ، بخار اور گلے کے امراض کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. گجرانوالا میں آج ایئر کوالٹی 178 پوائنٹ پر پہنچ چکا ہے. ضلعی انتظامیہ کی جانب سے آلودگی کا سبب بننے والے بھٹوں، دھواں چھوڑنے والی بھٹیوں، کارخانوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنرز محکمہ ماحولیات سمیت دیگر متعلقہ محکموں کو آلودگی کا سبب بننے والے بھٹوں، ٹائر جلانے والے کارخانوں اور فضا میں دینے والی فیکٹریوں کے خلاف فوری کارروائیوں کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہیں تاکہ جلد از جلد اس خطرناک بیماریوں کا سبب بننے والے اسموگ پر قابو پایا جا سکے. ٹھیک ہے تنویر، آپ کا بہت شکریہ. اسموگ کے باعث پنجاب کے 10 اضلاع میں کل نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے بند رہیں گے. دفاتر، مارکیٹس، دکانیں اور سنیما سحپہر 3 بجے کے بعد کھل سکیں گے. پنجاب حکومت نے ان پابندیوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق ہفتہ 18 نومبر کو اسموگ کے باعث 10 اضلاع لاہور، ننکانہ صاحب، شیخوپورہ، قصور، گوجرانوالا، گجرات، سیلا کوٹ، نارووال، حافظ آباد اور منڈی بہاؤدین میں تمام نجی اور سرکاری اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز بند رہیں گی. ان اضلاع میں ہفتے کو دفاتر، مارکیٹس، دکانیں اور سنیما گھر سپہر 3 بجے کے بعد کھل سکیں گے. لاہور ہائی کورٹ نے اسموگ کے باعث ہفتے کے روز تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا حکم دیا ہے. سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالیں تو مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت گرنے کے بعد وہ الیکشن میں جانا چاہتے تھے. لاہور چیمبر آف کامرس میں تاجروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کی الوداعی تقریر تیار تھی لیکن ہمیں دھمکی دی گئی، اس لیے انہوں نے شہباز شریف سے کہا آپ کو الٹیمیٹم دیا گیا ہے، آپ کو اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. شہباز صاحب جانتے ہیں، میرے سارے ساتھی جانتے ہیں، پوری پارٹی جانتی ہے کہ میں چاہتا تھا کہ ہم سیدھا الیکشن کی طرف جائیں. میں نے شہباز صاحب کی سپیچ تیار تھی، شام کو انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کرنا تھا، سپیچ ان کی ریڈی تھی، میں نے سپیچ دیکھ لی تھی اور میں نے پھر ان کو چند گھنٹے پہلے میں نے کہا انہوں نے دھمکی دی ہے، الٹیمیٹم دیا ہے، اب الٹیمیٹم کے سامنے آپ نے کھڑے ہونا ہے. ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، آپ کھڑے ہو جائیں. تو ملک کو ڈیفالٹ سے یقیناً بچایا جی، اور میں شہباز شریف صاحب کو شاباش دیتا ہوں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پرانے سیاستدانوں کو گھر بٹھانا ہوگا. کسی کو دوسری یا چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کے بجائے نوجوانوں کو موقع دیں. پرانے سیاستدان اب آرام کریں، ہمیں کٹھ پتلی راج قبول نہیں. ایبٹ آباد میں جلسے سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور عوام کو ہی سارے فیصلے کرنے ہیں. اگر لاڈلا بننا ہے تو صرف عوام کا لاڈلا بننا ہے. 2018 کی سیاست قبول نہیں.
اس سے بہتر کہ ہم کسی کو دوسری بار وزیر اعظم بنا دے یا کسی کو چوتھا بار وزیر اعظم بنا دے. ایک بار موقع دیجئے. اگر آپ ہمیں موقع دیتے ہو, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں ابھی کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا. ہمیں نہ کوئی کٹ پتلی قبول ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ فلسفہ ہے کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے. عوام کو سارے فیصلے لینے چاہیے. لاڈلا اگر بننا ہے تو عوام کا لاڈلا بننا ہے. پاکستان کو 2018 میں تباہ کر دیا. ہم وہی سیاست کو پھر سے قبول نہیں کریں گے. نواز شریف وزیر اعظم بنے تو حلف لینا آئینی تقاضا ہے. صدر عارف الوی کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو. صدر مملکت نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی کا الیکشن میں حصہ لینا عدالتوں کے اوپر ہے. عدالتیں کردار ادا کر رہی ہیں. اداروں پر بھروسہ کرنا چاہتا ہوں. پورا یقین ہے کہ پاکستان میں انتخابات ہوں گے. میں عہدہ ڈیمانڈ کرتا ہے ویسے ہی, مطلب عہدے کی ذمہ داری پوری کروں گا جتنی بھی ہوگی. کرنا چاہیے. جو قوم جس کو منتخب کرے گی کرنا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں عدالتوں کے اوپر ہے. I not conjecture into that. عدالتوں کے اوپر ہے. انشاءاللہ انصاف ہوگا. پاکستان انصاف کی بنیاد پر بنا ہے. جی مجھے پورا یقین ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو میں نے جب بھی یہ کہا تھا, جب میں نے تاریخ دی تھی تب بھی میں نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی تو انشاءاللہ پاکستان میں ضرور الیکشنز ہوں گے. کوئی مجھے شبہ نہیں ہے اس پر. پی پی رہنما شہلا رضا نے قائد نون لیگ کو نشانے پر رکھ لیا. کہتی ہیں نواز شریف علاج کرانے گئے تھے, اب کہتے ہیں جلا وطن تھا. نواز شریف گئے تو بیمار تھے, آئے تو کہا علاج مکمل کرا کر نہیں آئے. اگر نواز شریف علاج کرا کے نہیں آئے تو یہ رسک ہے. بول کے پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو کرتے ہوئے شہلا رضا بولی. ذوالفقار علی بھٹو 29 سال کی عمر میں وزیر تھے. بے نظیر بھٹو نے 24 سال کی عمر سے سیاسی جدوجہد شروع کی. اگر کسی کو 33 سال کا نوجوان بچہ لگ رہا ہے تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. جس طرح نواز شریف صاحب گئے اور آئے, گئے تھے تو بیمار تھے, آئے تو کہا کہ علاج مکمل کرا کر نہیں آئے. یہاں تک کہ جب 16 مہینے ان کے بھائی کی وزیر اعظم تھے ان کے بھائی, اس میں بھی نہیں آئے. ان کو آپ پورا میدان بھی بنا کے دیں, پورا بلوچستان ان کے ہاتھ میں دے دیں, کراچی میں بھی کچھ کوشش کرنے کی کریں. آتے ہی انہوں نے جو بلنڈر کیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو 16 مہینے کی حکومت تھی یہ میری نہیں تھی, جبکہ فائنینس منسٹر ان کا, پرائم منسٹر ان کا, بہت سارے منسٹری ان کی, ہوم منسٹری ان کی. تو پھر آپ سمجھ سکتی ہیں نا یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے. اس کے لیے تو سمجھنا چاہیے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اور پھر جو بہت بڑی بات کی کہ وہ علاج کرانے گئے تھے, آ کے انہوں نے کہا میں جلا وطن تھا. پیپلز پارٹی کے پاس بیانیہ ختم ہو گیا ہے. تنقید کر کے مسلم لیگ نون کی الیکشن مہم پیپلز پارٹی نے شروع کر دی ہے. رہنما نون لیگ رانا احسان افضل کی پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو. مزید کیا کہا آپ بھی سنیے. اگر پیپلز پارٹی کے پاس بیانیے ختم ہو گئے ہیں اور ان کو صرف یہی بات کرنی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, فلانا نہیں مل رہا, اور پھر اس کا ذکر بھی نہیں کرنا کہ وہ کس نے دینی ہے, جس سے ان کو شکایت ہے ان کا کھلے عام نام لیں, ان کو کنفرنٹ کریں. کیونکہ ہمیں تو کوئی نہ ہمیں کوئی فیور چاہیے نہ ہمیں معاونت چاہیے. ہم عوام سے انشاءاللہ ووٹ لے کے ہم الیکشن لڑ کے مقابلہ کر کے ہم انشاءاللہ اقتدار میں آئیں گے. تو یہ ان کے مسائل چل رہے ہیں, ان کو بیانیہ نہیں مل رہا کہ یہ کیا بیانیہ لیں. کبھی یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب بن رہے ہیں, پھر یہ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ وزیر اعظم بلاول بھٹو بنے گا, پھر ان کو تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں نہیں نواز شریف بنے گا. تو آدھی تو ہماری کمپین انہوں نے کر دی ہے, سب کو بار بار ہر ٹاک شو میں دہرا کے کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. نوجوان بنیں گے یا کوئی بزرگ لیڈر بنے گا, یہ عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز کا پشاور کے علاقے بٹبیر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, 4 دہشت گرد مارے گئے. ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گردوں میں انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈر سمیع اللہ اور فشنائے سمیت دیگر شامل ہے. ہلاک دہشت گرد بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ سمیت دیگر جرائم میں مطلوب تھے. دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ, گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں علیحدہ آپریشن میں دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے کے بعد باغ آزاد کشمیر کے 34 سالہ لانس نائک محمد اعجاز خان شہید ہو گئے.
اور ابھی آپ کو بتائیں غیر قانونی مقیم تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن کے اثرات سامنے آنے لگے ہیں۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ چمن اور تورخم بارڈر پر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں افغان باشندے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں اور پاکستان کی فراخ دلی کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ جہانیہ کے نواحی علاقے کتب پور اسٹیشن کے قریب لاہور سے کراچی جانے والی پاک بزنس ایکسپریس پٹری سے اتر گئی، جس سے ٹرین کا انجن اور ایک مسافر بوگی ڈی ریل ہوئی۔ ٹرین سگنلز تبدیل کرتے ہوئے ڈی ریل ہوئی۔ خوش قسمتی سے کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا۔ ٹرین ڈی ریل ہونے کی وجہ سے اپ اور ڈاؤن ٹرینیں متاثر ہوئیں، جس کے بعد خانیوال لودھراں کا کارڈ لائن سیکشن کو بند کر دیا گیا۔ کراچی جانے والی تمام ٹرینوں کو ملتان کے راستے روانہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ماں کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے اور بیٹے والد کی راہ تکتے نہیں تھک رہے۔ اہلیہ کی سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئیں، لیکن تاحال بول نیوز فیملی کے عمران صدیقی کا روڈ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا، کچلنے والا ٹرالر اور ڈرائیور کہاں ہے، پولیس کوئی کھوج نہیں لگا سکی۔ نمی سے بھری ماں کی آنکھ، آنسوؤں سے تر چہرہ، دروازے پر بیٹھے والد کی راہ تکتے کم سن بچے، اہلیہ کی سسکیوں ہچکیوں سے پورا محلہ سوگوار۔ اطمینان سے ہے تو بس صرف کراچی پولیس اور ٹریفک پولیس۔ بول فیملی کے گرافک ڈیزائنر عمران صدیقی کی روڈ ایکسیڈنٹ میں موت کو 3 روز گزر گئے۔ پولیس تاحال CCTV نکال سکی نہ ٹرالر اور ڈرائیور کا پتہ لگا سکی۔ حسب روایت سفید کاغذوں کو پین سے سیاہ کر کے معاملے پر چپ سادھ لی۔ انصاف کے منتظر اہل خانہ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ ہیوی جو ٹریفک ہے ان کے خلاف پلیز آپ لوگ ایکشن لیں۔ وہ میرے گھر کے واحد کفیل تھے، وہ ہم سب کے لیے بہت کچھ تھے۔ میرے والد کی ویسے انتقال ہو گئے، 1.5 سال ہو گیا، ہمارا کوئی نہیں ہے ہمارے اس بھائی کے علاوہ۔ جواں سال موت پر اہل محلہ بھی دکھ میں مبتلا ہیں۔ عمران صدیقی کے لواحقین نے حکومت سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹرالر ڈرائیور کو گرفتار کر کے سزا دی جائے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈیفنس میں کار کی ٹکر کی واردات میں ہوش ربا انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ ملزم کی گاڑی میں موجود شخص سے جھڑپ ہوئی، جس نے ملزم کو خواتین کو تنگ کرنے سے روکا۔ بات بڑھنے پر ملزم افنان نے تیز رفتاری سے گاڑی کار سے ٹکرائی اور 6 انسانوں کی بے رحمی سے جان لی۔ حادثہ نہیں، قتل ہوا۔ ڈیفنس لاہور میں 6 افراد کی ہلاکت کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آ گئی۔ کم عمر ملزم افنان نے گاڑی میں سوار خواتین کو تنگ کیا، منع کرنے پر افنان نے منہ ماری کی۔ ڈرائیور حسنین سے جھگڑا بھی ہوا۔ تفتیش کے بعد کیس میں قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل کر دی گئی ہیں۔ اس کا ایک نیا ایویڈنس سامنے آیا جس کی شناخت ہوئی اور پراپر پتہ لگا کہ انہی کے ساتھ سکفل ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ ایڈ کیا گیا، تو اس لیے پھر اس کو اب FIR کا حصہ تصور کر کے ہم آگے چلیں گے اور اس کا رائٹ۔ DIG انویسٹیگیشن عمران کیشور کا مزید کہنا تھا کہ عمر کے تعین کے لیے بون ٹیسٹ ضروری ہوتا ہے۔ نااہلی کا مظاہرہ کرنے پر انچارج اور تفتیشی افسر کو معطل کیا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب جاں بحق 6 افراد کے لواحقین سے تعزیت کے لیے ان کے گھر پہنچ گئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ افسوسناک واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی اور کسی ملزم کو بخشا نہیں جائے گا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ لاہور میں جو واقعہ ہوا یہ چند دن پہلے، ایون کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو اس واقعے سے غمگین نہ ہو۔ لاہور کا خاص طور پہ ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے چند فٹ کے فاصلے پر ان کی پوری فیملی فوت ہوئی، ان کے سامنے، اس بچے کے سامنے۔ تو یہ کہیں سے بھی کسی طریقے سے، اور پولیس کے پاس باقی ایویڈنس بھی آ گئی ہیں، تو کسی بھی طریقے سے یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا، یہ مرڈر تھا۔ مرڈر کی دفعات لگ گئی ہیں، ATA کی دفعات لگ گئی ہیں، دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئی ہیں، اور پولیس بالکل اسپیسیفک ہو کے بغیر کسی کے پریشر کے، چاہے دوسری فیملی کوئی بھی ہو، جتنی اثر رسوخ والی ہو، اپنا چلان پیش کرے گی اور کوئی بھی لحاظ کسی کا نہیں کریں گے، 100% میرٹ پہ کریں گے۔ لاہور ٹریفک پولیس نے کم عمر ڈرائیورز اور رائڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ پوش ایریاز میں ناکے لگا کر کم عمر ڈرائیورز، 1 ویلرز اور ریس لگانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ ڈیفنس کے مقامات پر درجنوں گاڑیاں بند، متعدد کو چالان کے ٹکٹس جاری کیے گئے۔ CTO لاہور نے والدین سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ ٹاؤن کے علاقے میں شہری نے میٹر ریڈر کو زخمی کر دیا۔ واقعے کی کلوز سرکٹ فوٹیج بول نیوز نے حاصل کر لی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ علی عمران نامی شہری نے دکان سے چھری اٹھائی اور میٹر ریڈر کو دھمکانے لگا۔ تکرار کے بعد ملزم نے میٹر ریڈر پر چھری سے وار کر دیا، جس سے میٹر ریڈر کاشف زخمی ہو گیا۔
सरगोधा के इलाके फलरवान में दो मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई। हादसे में दो नौजवान जाँ बहक और खातून समेत दो अफराद शदीद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त 24 साला हफीजुल्ला और 22 साला अब्दुल्ला के नाम से हुई है। 40 साला मुसरत बीबी और 12 साला अली रजा को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां कराची में पुलिस और डकैतों में मुबैना मुकाबलों का सिलसिला जारी है। सच्चल चांडियो चौक के करीब दो अफराद डकैती की नीयत से रुके। पुलिस को देखकर मुलजिमान ने फरार होने की कोशिश की। रोकने पर पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में इंतहाई मतलूब मुलजिम मोहम्मद आसिफ को जख्मी हालत में साथी मोहम्मद अवैस समेत गिरफ्तार कर लिया गया। न्यू कराची सेक्टर 12D लासी गोट के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार और उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने जख्मी मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लसबेला यूनिवर्सिटी के तलबा ने टूर के लिए गाड़ी न मिलने पर एहतजाज किया। तलबा ने पुलिस पर पथराव भी किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 40 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना था कि उनसे किसी ने टूर के लिए गाड़ी फराहम करने का मुतालबा नहीं किया। एक तलबा तंजीम ने दीगर तलबा और इंतजामिया को महसूर करने की कोशिश की, जो कबूल नहीं की जाएगी। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से और अभी आपको बताएं कि जनूबी अफ्रीका का वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का ख्वाब अधूरा रह गया। दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। प्रोटीज का 213 रन का हदफ कैंगरूज ने 7 विकेटों के नुकसान पर 48वें ओवर में हासिल कर लिया। इतवार को मेगा इवेंट के फाइनल में कैंगरूज भारत का सामना करेंगे। ऑस्ट्रेलिया 8वीं मरतबा वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची है। आईसीसी वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल, ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका का वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का ख्वाब अधूरा रह गया। इतवार को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला भारत से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दी। टीज का 213 रन का हदफ कैंगरूज ने 7 विकेटों के नुकसान पर 48वें ओवर में हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करते हुए 49.4 ओवर्स में 212 रन पर ऑल आउट हुई। प्रोटीज ओपनर्स टीम को अच्छा आगाज देने में नाकाम रहे। जनूबी अफ्रीका के डेविड मिलर 101 और क्लासन 47 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने 3-3, ट्रेविस हेड और जोश हेजलवुड ने 2-2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार आगाज किया और 6 ओवर्स में ही 60 रन बना दिए। 69 रन की शानदार इनिंग्स खेलने वाले ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। इवेंट का फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। बाबर आजम की एक खिलाड़ी की हैसियत से सलाहियतें तस्लीम शुदा हैं। उन्होंने मुताबिक मौके पर शानदार कारकर्दगी दिखाकर अपना आप मनवाया। बाबर की कायदाना अहलियत पर राय हमेशा मुनक़सिम रही। ज़राए के मुताबिक साबिक टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर ने भी अपनी रिपोर्ट में बाबर के बर्ताव को शिकस्त की वजह करार दिया। बाबर ने जो कहा इस पर अमल ना कर सके। जनूबी अफ्रीका से शिकस्त के बाद उनकी मायूसी फैंस के दिलों पर बिजली बनकर गिरी। नवाज पर बाबर का एतमाद पल भर में जमीन पर आ गया। पल में तोला पल में माशा के मुज़दाक बाबर की रविश पाकिस्तानी टीम को ले डूबी। ज़राए के मुताबिक टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर ने भी अपनी रिपोर्ट में होशरुबा इंकिशाफात कर डाले। मिकी आर्थर के मुताबिक बाबर आजम वर्ल्ड कप के दौरान बहुत मगरूर रहे। पूरी टीम को साथ चलाने में नाकाम रहे। साथ ही खिलाड़ियों से भी उनका रवैया इतना अच्छा ना था। बाबर आजम खिलाड़ियों से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। बतौर कप्तान बाबर आजम टीम के लिए परफॉर्म मेगा इवेंट के दौरान बाबर आजम किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। अपनी मर्जी से फैसले करते थे, जिसका नुकसान नाकामी की सूरत में पूरी टीम को हुआ। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलने में मुलव्वस 22 साला सफेद फार्म नेथनियल वेल्टमैन को मुजरिम करार दे दिया गया है। जून 2021 में सलमान अफजाल फैमिली पर जानबूझकर अपनी गाड़ी चढ़ाकर कत्ल कर दिया गया था। नफरत और तासुब की आग ने जवानी बर्बाद कर दी। कैनेडियन शहरी को उम्र कैद हो गई। सफाक मुजरिम ने तासुब की बुनियाद पर मुसलमान खानदान पर गाड़ी चढ़ा दी थी।
46 साला सलमान अफजल, 44 साला बीवी मदीहा सलमान, उनकी 15 साला बेटी यमुना और उसकी 74 साला दादी तलत अफजल इस हमले में जाँ बहक हो गई, जबकि 9 साला बेटा शदीद जख्मी हो गया था लेकिन वो बच गया। मुतासरा खानदान के लवाहिकीन का कहना था कि वो फैसले से खुश हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का 7वां इजलास। कमेटी का सरमायाकारी के फरोग के लिए उठाए गए इक़दामात में पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की और मौशी बहाली में पाक फौज के मुकम्मल ताउन के अज़्म का यकीन दिलाया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का 7वां इजलास। कमेटी का कौंसिल के तहत सरमायाकारी के फरोग के इक़दाम पर इजहार इत्मीनान। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ, काबीना अरकान, निगरां सूबाई वज़राए आला और दीगर ने शिरकत की। मुख्तलिफ वज़ारतों ने सरमायाकारी के फरोग और मुतय्यन शुदा अहदाफ के हुसूल के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी, जिन पर कमेटी ने इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मौशी बहाली में पाकिस्तानी फौज के मुकम्मल उनके अज़म का यकीन दिलाया। इलामी के मुताबिक कमेटी ने खसारे के शिकार सरकारी इदारों की निजकारी के अमल का जायजा लिया और निजकारी का अमल मजीद तेज करने की हिदायत की। कमेटी ने सरमायाकारी के फरोग के इक़दाम और सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ाने के लिए पॉलिसी इक़दामात का भी जायजा लिया। कमेटी ने तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी के लिए जामा लाहे अमल बनाकर पेश करने की हिदायत की। कमेटी ने बैरूनी सरमायाकारी के लिए दोस्त ममालिक से रवाबित में तेजी, सरकारी व निजी इदारों से ताउन के इक़दामात की तारीफ की। अभी आपको खबर दें कि निगरां वफाकी वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान दोबारा मुस्तहकम होगा। निगरां हुकूमत का काम मौशी इस्तेहकाम और IMF प्रोग्राम पर अमल करना था। There's a lot in this stabilization package. If you are interested, I would refer you to the IMF website, which has further details of the major components of this agreement that we have completed. This is not a signed agreement. This is a disclosure of the IMF to the public about the discussions we have had and the major pillar of the reforms. It's essentially a continuity of the overall SPA framework that we had embarked on, but also it talks about few other areas in order to ensure broadening and deepening of the reforms. ग्रीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी ख़त्म करने का अज़्म है। डाइवो एक्सप्रेस ने बड़ा कदम उठा लिया। डाइवो एक्सप्रेस का पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ कराने का मंसूबा है। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए पुरअज़्म डेवो एक्सप्रेस कंपनी का बड़ा फैसला। धुआं छोड़ती, धूल उड़ाती, टूटी फूटी बसों से जान छुड़ाने का वक्त आ गया। डेवो एक्सप्रेस ने पाकिस्तान में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ कराने की तैयारी कर ली। मारूफ इदारे डेवो एक्सप्रेस ने पाकिस्तान में 200 इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसें और कराची और लाहौर के लिए मजीद 1000 इलेक्ट्रिक रिक्शे सड़कों पर लाने का मंसूबा बना लिया। अवाम कहते हैं कि जदीद ट्रांसपोर्ट आने से बेहतरीन सफरी सहूलियात मिलेंगी। इसके लिए बेसिकली इसके बेनिफिट्स ये होंगे कि जैसे आपके रोड पर ट्रैफिकिंग कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी और जो लोग पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि आजकल के ज़माने में इन्फ्लेशन बहुत हाई है, डेवो एक अफोर्डेबल प्राइसेस पे इलेक्ट्रिक बसेस चलाएगी तो इससे बहुत बेहतरी आएगी। इट्स वेरी पॉजिटिव। प्राइवेट सेक्टर्स वर्क्स मोर फ्रीक्वेंटली एंड बहुत मेंटेनेंस रहता है एंड इट्स गोना बी यूजफुल फॉर एवरीवन। डाइवो ने एक इलेक्ट्रिक बस माहौल दोस्त एक न्यू बस मुतारिफ करवाई है, जिसका पाकिस्तान की सड़कों में ये जो पोल्यूशन का जो एक एरिया था उसने उसको काफ़ी हद तक कवर किया है। मैं यही कहूँगी कि डाइवो पहले भी बहुत अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग अक्सर ट्रैवल करते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वेल डन डाइवो। पाकिस्तान में डाइवो पहले भी बड़ी अच्छी सर्विस दे रहा था, लिहाजा इन्होंने ये जो अब काम किया है ना अवाम दोस्त यानी इलेक्ट्रॉनिक जो बस आज़ाद की है इन्होंने डाइवो, ये बड़ा अच्छा काम किया है। डाइवो वालों ने जो आगाज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बसों का, मेरी नज़र में तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है। इस मंसूबे पर अगले 2 बरसों में बतदरीज अमल दरामद होगा, जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसों पर मबनी पहली इंटरसिटी बस सर्विस होगी। डेवो एक्सप्रेस के जनरल मैनेजर शहरियार हसन का कहना है कि कंपनी ने जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने के साथ साथ माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहल की है।
ग्रीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एयर क्वालिटी इंडेक्स की सतह को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ये 200 इलेक्ट्रिक बसें मुल्क भर में कराची से हैदराबाद, पेशावर से रावलपिंडी, लाहौर से फैसलाबाद, लाहौर से सियालकोट वगैरह जैसे 17 मुख्तसर रूट्स पर चलेंगी। कंपनी को तवक्को है कि इलेक्ट्रिक बसें अगले साल मौसम गर्मा में सड़कों पर आ जाएंगी और तमाम 200 बसें 2026 के वस्त तक काम शुरू कर देंगी। इलेक्ट्रिक बसों का ज्यादा से ज्यादा फासला 225 किलोमीटर होगा ताकि उन्हें चार्जिंग के लिए दौराने सफर रुकने की जरूरत ना पड़े। इन बसों के लिए कंपनी 3 से 4 चीनी बस मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम कर रही है। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे कि ख्यालों की दुनिया में दोस्तों का तस्वुर हकीकत में वहशतनाक हो गया। हॉरर फिल्म इमेजिनरी 2024 का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 8 मार्च को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।